عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پارلیمان میں تیسری قوت کا کردار۔ بی بی سی کی صحافی فرحت جاوید لکھتی ہے کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے۔ آپ سبھی کراچی کی آئی چندری گڑھ شاہراہ سے تو واقف ہوں گے۔ یہ سڑک پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندری گڑھ کے نام سے منسوب ہے، جو تحریک پاکستان کے بڑے رہنماؤں میں سے ایک تھے، لیکن بطور وزیر اعظم انہیں بعض مبصرین پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ناکام وزیر اعظم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے دور میں پہلی بار ملک کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی گونج سنائی دی تھی۔ اکتوبر 1957 میں جب اس وقت کے صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھے کہ انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا، تو اسکندر مرزا نے آئی چندری گڑھ کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری دی تھی۔ انہوں نے چند جماعتوں کے اراکین کا گٹھ جوڑ کر اسی ماہ ایک مخلوط حکومت قائم کر دی۔ وہ وزیر اعظم بنے، مگر اس کرسی پر صرف 55 دن ہی بیٹھ سکے۔ ان کے اتحادیوں اور خود صدر کے درمیان اختلافات کے باعث تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا اور آئی چندری گڑھ نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ایک بار پھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بحث زور پکڑ رہی ہے، اور اس بیچ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم سے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی مستعفی ہونے کے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا 1957 کی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا پائے گی؟ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے ارکان کی تعداد کو دیکھ کر تو فی الحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف شروع ہونے والی حالیہ تحریک صرف نمبر گیمز پر منحصر نہیں ہے۔ اس میں بہت سے ظاہر اور پوشیدہ عوامل بھی شامل ہیں۔ پوشیدہ یا خفیہ معاملات کی طرف جانے سے پہلے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کیوں اور کیسے ایک آپشن کے طور پر سامنے آئی، اور یہ تحریک اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کیا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی کم از کم 20% اراکین کو ایک تحریری نوٹس اسمبلی سکریٹریٹ میں جمع کروانا ہوگا۔ اس کے بعد 3 دن سے پہلے یا 7 دن بعد ووٹنگ نہیں ہو سکے گی۔ قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے منظور ہو جانے پر وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز نہیں رہیں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اس کی حمایت میں 172 ووٹ درکار ہیں۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق حکومتی جماعت پی ٹی آئی کو اتحادیوں سمیت 178 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ان اراکین میں خود پاکستان تحریک انصاف کے 155 اراکین، ایم کیو ایم 7، بی اے پی کے 5، مسلم لیگ کاف کے بھی 5 اراکین، جی ڈی اے کے 3 اور عوامی مسلم لیگ کے 1 رکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی کل اراکین کی تعداد 162 ہے۔ اس میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے 57 اراکین، متحدہ مجلس عمل کے 15، بی این پی کے 4، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 آزاد اراکین بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو حزب اختلاف کو 10 مزید اراکین کی حمایت درکار ہے۔ جماعت اسلامی، جن کے پاس قومی اسمبلی کی 1 نشست ہے، نے فی الحال کسی کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا۔ حزب اختلاف کی جانب سے حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت 7 ممبران قومی اسمبلی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعت نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک کی کامیابی کے لیے ووٹ پورے کرنے کی غرض سے حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ خود حکومتی جماعت کے بعض اراکین سے بھی رابطہ مہم جاری ہے۔ حکومتی اراکین ہوں یا حزب اختلاف کے ممبران، جس سے بھی بات کی جائے، انہیں مکمل اعتماد ہے کہ تحریک کا فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا۔ مگر یہ کھیل اتنا سادہ نہیں ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جہاں حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ ایک تیسری قوت کی بات بھی بار بار کی جاتی۔ کیا پارلیمان میں تیسری قوت اب بھی سرگرم ہے؟ معروف تاریخ دان نے 1972 میں اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا تھا کہ پاکستان کے قیام کے پہلے 10 سال یہاں 2 حکومتیں نہیں ہیں، ایک وہ جو دکھائی دیتی تھی اور دوسری وہ جو نظر نہیں آتی تھی۔ نظر آنے والی حکومت سیاستدانوں اور اراکین پارلیمان پر مشتمل ہوتی، جو ایک غیر مستحکم سیاسی نظام کا حصہ تھے، اور پردے کے پیچھے کام کرنے والی حکومت سول ملٹری بیوروکریسی کی تھی، جس کے ہاتھ میں تمام تر طاقت اور جس کی بساط پر تمام مہرے اگلی چال کے منتظر رہتے۔ سیاسی منظرنامے پر فعال بعض اہم شخصیات یہ بات اب کھلے عام مانتے ہیں کہ یہ صورتحال آج بھی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ہے کہ وہ اس حکومت کی حمایت نہ کرے۔ بی بی سی نے اس بارے میں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان دونوں کی جماعتیں اس قدر پر امید کیوں ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ہی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ہے کہ وہ اس حکومت کی حمایت نہ کرے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر رہنما کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد لازمی کامیاب ہوگی، لیکن کیا ان رہنماؤں کو ایسا انفرادی طور پر محسوس ہو
ہو رہا ہے یا کوئی پیغام ملا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے مطابق ان کے علم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نواز کو ایسی ضرورت ہے۔ تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رابطے ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم بھی ملاقاتوں کا سنتے ہیں، ملاقات کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے، مگر ہم نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ جو بات ہو وہ سب کے سامنے ہو، چھپ کر نہیں۔ ملاقاتیں کرنے میں کچھ برا نہیں، سیاسی نظام میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کیا اس بیان کو اشارہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن کو کہیں سے آگے بڑھنے کا گرین سگنل مل گیا ہے؟ حکومتی کیمپ اس تاثر سے مکمل انکاری ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں خاص طور پر مسلم لیگ نون ایک غلط تاثر دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون چالاک بننے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا وتیرہ ہے کہ وہ فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ 2 کیمپ بن گئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ فوج ایک ادارہ ہے اور پوری فوج وہی کرتی ہے جو آرمی چیف کہتے ہیں۔ ہمیں تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی گارنٹی ہے۔ فواد چودھری سے جب پوچھا گیا کہ کیا انہیں کوئی گارنٹی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، ان کا جواب تھا کہ ان کے پاس گارنٹی موجود ہے۔ ہمیں گارنٹی ہے، ہمیں اپنی جماعت کے لوگوں کی گارنٹی ہے، ہمیں اپنی سیاست اور اپنے لوگوں کا پتہ ہے، ہم اپوزیشن کے برعکس اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ اس موقع پر وہ یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار سب ایک صفحے پر ہیں۔ ہر فیصلے پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ادارے ایک ساتھ ایک پیج پر ہوں۔ کیا حکومتی اتحاد ٹوٹ پائے گا؟ حزب اختلاف حکومت کے اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے۔ لاہور میں ملاقاتیں جاری ہیں اور سندھ میں بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور تو اور PLP جس کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور ماضی میں خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور حال ہی میں حکومتی جماعت پر دباؤ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، نے بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کیا اتحادی جماعتیں اس کو بھی ایک اشارہ سمجھ رہی ہیں؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حکومتی اتحاد کی بنیاد PTI اور عمران خان ہے یا کچھ اور۔ مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا نے حال ہی میں NDTV کے پروگرام میں ایک بیان دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم عمران خان کے اتحادی نہیں ہیں، ہم ریاست کے اتحادی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جماعت کی کریڈیبلٹی پر ریاست سب سے زیادہ اعتماد کرتی ہے۔ ہم ریاست کے ایسے ساتھی ہیں جو ہر اچھے برے وقت میں ریاست کے حمایتی اور اتحادی رہے ہیں اور اس کے اتحادی رہیں گے جب تک ریاست یعنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا معاہدہ بھی ریاست کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف کے اراکین کی تعداد 7 ہے جو حکومتی بینچ کا حصہ ہے۔ فی الحال کاف لیگ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ایسا بیان MQM نے بھی نہیں دیا۔ البتہ کاف لیگ کے پرویز الہی نے یہ ضرور کہا کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ عام طور پر اتحادی جماعتیں حکومت کے آخری دنوں میں اتحاد چھوڑنے کا فیصلہ کر بھی لیں تو ایسا کئی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ مثلا نئی حکومت میں ان کو کیا جگہ ہوگی اور ملے گی، انہیں کیا ملے گا، عوام کی رائے موجودہ حکومت کے بارے میں کیا ہے، نئے انتخابات میں انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وغیرہ۔ کچھ یہی صورتحال متحدہ قومی موومنٹ کی بھی ہے، لیکن گزشتہ 3 برس کے دوران حکومت اور اتحادی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات بھی سامنے آئے ہیں اور زیادہ تر مواقع پر اتحادی جماعتیں اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب رہی ہیں اور ملک کی معاشی صورتحال اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ اس وقت بڑھ گیا ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں بھی نہ صرف حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں بلکہ حکومتی کارکردگی سے مایوس آئندہ انتخابات میں خود اپنے ووٹ بینک کو قائل کرنے کے لیے پریشان نظر آتی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے بیچ سیاست میں فوجی مداخلت کے الزامات۔ شاہد خاقان عباسی سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ جب حکومت آئے گی تو فیصلہ کرے گی کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے، وہ یعنی فوج چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ فوج کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن لینی ہے یا نہیں۔ خیال رہے کہ موجودہ آرمی چیف رواں برس نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تاہم نئی ترمیم کے تحت وہ اب بھی ایک ایکسٹینشن لے سکتے ہیں۔ ان کی ایکسٹینشن کی صورت میں موجودہ سینئر ترین جنرلز آئندہ برس نئے چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو کیا اپوزیشن کی مزاحمت اب مفاہمت میں بدل رہی ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے اور فلور آف دی ہاؤس پر نمبرز کا کھیل کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ فی الحال اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی اپنے اپنے دائروں میں خاص سے پر اعتماد نظر آتے ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ابھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جس سے یہ تاثر ثابت ہو سکے کہ حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات میں شدت اب بھی قائم ہے۔ اس طرح کے سیاسی معاملات کا تجربہ رکھنے والے ایک سینئر سابق فوجی افسر کے بقول اس سے انکار نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک حقیقت ہے اور کئی سیاستدان خود اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کے بجائے ریاستی حمایت پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا اہم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آج کیا چوائس موجود ہے، کیا وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود PTI میں ہی عمران خان کا متبادل ڈھونڈ رہے ہوں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔